بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سعودی لڑکے کی کہانی ہے۔ ماں باپ زندہ تھے، ان کے ساتھ رہتا تھا۔ بدو ٹائپ کا آدمی، تعلیم کچھ تھی نہیں، لیکن شوق تھا۔ اس نے ٹرک ڈرائیور بن گیا اور اس میں ہی اس کا گزارا ہوتا تھا۔ ہوا ایسا کہ والدین کا انتقال ہو گیا، ابھی اکیلا رہ گیا۔ یہ چھوٹا قصبہ ہے، میں بڑے شہر چلے جاتا ہوں، وہاں کماؤں گا۔ شاہراہ پہ آیا، وہاں اس نے دیکھا ایک بڑی ٹرک کھڑی تھی، اور جیسے کہ عربوں کی عادت ہے، قالین بچھا کے جو ہے قہوہ چائے کھجور ہو گیا، السلام علیکم کر کے بیٹھ گیا، قہوہ وغیرہ پیا۔ اس نے کہا کہ چاچا مجھے جو ہے شہر جانا ہے اور اس کے لیے میں کوئی سواری ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی شہر کی جانب جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ بہرحال اس نے لفٹ دے دی۔ عمر رسیدہ تھا۔ بات چیت میں پوچھا کہ مصطفیٰ تم کیا کرتے ہو؟ مصطفیٰ نے کہا کہ چاچا میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، ہاں ٹرک ضرور چلاتا ہوں۔ اس نے کہا بہت بڑھیا، چلو راستہ جو ہے لمبا ہے، اب تھوڑا سا آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے اس کی ڈرائیونگ دیکھا، بہت پسند آئی۔ کہنے لگا دیکھو بات سنو، میں ٹرک ڈرائیور ہوں اور میری روزی کا یہی ذریعہ ہے، اور آپ کو بھی نوکری کی تلاش ہے تو کہیں نہ جاتے ہوئے میں ٹرک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے کہا لبیک، آدھا نفع آپ کا آدھا میرا۔ مہینے کے آخر میں وہ آتا تھا، ان کو ہاف نفع جو ہوتا تھا وہ دے دیتا تھا۔ دونوں کی گاڑی چلنے لگی۔ سوئے قسمت یہ ہوا کہ کیونکہ عمر رسیدہ تھا، انتقال ہو گیا۔ اب اس کی بیوہ جو تھی اس نے کہا کہ بیٹا مصطفیٰ آپ ہی ٹرک چلاؤ۔ اس نے کہا جی امی جی۔ ٹرک چلاتا رہا، اتنا پیسہ جمع ہو گیا۔ ایک دن آیا، چابی بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، بولے اب میں یہ نہیں کروں گا، اب میں اپنا ٹرک لوں گا، السلام علیکم۔ واپسی میں مسجد کے گاؤں کی مسجد میں آیا، امام صاحب جو ایک حدیث سنائی کہ بھائی جو یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہد فی سبیل اللہ۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ بوڑھی عورت ہے، 4 بیٹیاں ہیں، میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا گزارا کیسا ہوگا؟ چلو میں ان کا ہی ٹرک چلاتا ہوں۔ واپس آ گیا، امی میں آپ کا ٹرک چلانے کو تیار ہوں۔ انہوں نے چابی دے دی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اب اس کو بھی عمر ہو گئی شادی کرنے کی۔ کہنے لگا کہ دیکھیے اب میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ چابی لے لیجئے، میں اپنا ٹرک لوں گا اور میں اپنا گھر بناؤں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میری 2 بیٹیوں کی تو شادی ہو چکی ہے، ایک بیٹی رہ گئی ہے، کیوں نہ تم میرے داماد بن جاؤ، میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں۔ اس نے کہا لبیک۔ شادی ہو گئی اور اپنی بیگم کو لے کے بڑے شہر آ گیا۔ بڑے شہر جب آ گیا تو اس کو زمین خریدنا تھا، وہاں پہ زمین خریدی۔ معلوم پڑا ساتھ میں مسجد بن رہی ہے۔ جو 3000 درہم اس نے جمع کیا تھا، وہاں جا کے جو مسجد بنا رہا تھا اس کو دے دیا۔ کہنے لگا کہ بھائی یہ میرا حصہ ہے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں تو ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، میری ٹرکیں ہیں، میں ٹرک چلاتا ہوں، اور ٹرک چلاتے چلاتے میں نے حفظ قرآن بھی کر لیا ہے۔ تو کہا دیکھو ایک بات سنو، مسجد بن رہی ہے، کیوں نہ آپ ہی امام بن جاؤ۔ اس کو امام بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کی جتنی زمینیں تھی اس کا مالک تھا وہ، اس کو ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیا۔ نصیب ایسا جاگا کہ وہ اس علاقے کا امیر ترین شخص بن گیا۔ تو دوستو، ایک ٹرک ڈرائیور اپنا وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اس نے ٹرک پہ بیٹھے بیٹھے قرآن حفظ کر لیا۔ قرآن کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ وہ امیر ترین شخص بن گیا۔ اپنا دونوں جہاں کی اس نے تجارت کر لی۔ لائک اینڈ سبسکرائب، تھینک یو ویری مچ۔